اور جس کو پرانا درد سر ہو وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کو نیند کا مسئلہ ہو وہ حل ہو جاتا ہے، جس کو ٹینشن ہو، دماغ ہر وقت جکڑا ہوا، ہر وقت دماغ جکڑا ہوا، اس کا دماغ پھول بن جاتا ہے، اور جس کے دماغ میں کوئی تکلیف رسولی ٹیومر ہو وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کو پرانا نزلہ دائمی ہو اور ناک بند ہو اور ڈاکٹروں کے ہاں ہڈی بڑی ہوئی ہے اور وہ ہڈیوں کے آپریشن کرا کرا کے پھر بڑھ جاتی ہے، اس کا نزلہ ختم، جس کو چینکو کا طوفان وہ ختم، جس کو دماغ کے اندر اعصابی تناؤ کھچاؤ وہ ختم، جس کے دماغ میں ہر وقت سوچیں رہتی ہیں وہ ختم، جس کے دماغ میں ہر وقت نیگیٹو تھنک رہتی ہے وہ ختم، جس کے وقت سے پہلے بال سفید ہو رہے ہوں وہ ختم، جس کے سر کے بال گر رہے ہوں، عجیب و غریب اس کے فائدے ہیں، سر سے شروع ہوتے ہیں ناخن تک چلے جاتے ہیں۔ قابر، اولیاء، صالحین کے اعمال میں سے بتا رہا ہوں، کسی کو حوالہ چاہیے اس کو مضبوط کتاب کا حوالہ دوں گا۔ سورۃ فاتحہ کی نا الحمد ہے نا، الف علیحدہ لکھیں، لام علیحدہ لکھیں، ہا علیحدہ لکھیں، میم، آپ سمجھ گئے؟ اس کے حرفوں کو جدا 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 لکھیں اور لکھ کے کاغذ میں اپنے پاس رکھیں، جس تکیے کے اندر، اچھا اس کاغذ کو لپیٹ کے موم جامع کر کے اپنے تکیے کے نیچے رکھیں، جس تکیے کے اندر یہ کاغذ ہوگا اب اس کے فائدے سے باوضو ہو، یہ لفظ ادھر جدا لکھ لیں، لکھ کے اس پہ عطر ضرور لگائیے گا، عطر ضرور لگائیے، اس تعویذ کو لکھ کے تکیے میں رکھ دیں اور اسی تکیے پہ سوئیں۔ آپ چاہیں سب گھر والوں کے تکیے میں تعویذ ڈال دیں، سب گھر والوں کے تکیے میں الفاظ جدا جدا ہوں، الفاظ جدا جدا ہوں، ان کی تاثیر اور ہوتی ہے، جدا لفظوں کی تاثیر اور ہوتی ہے، یہ عملیات کی دنیا ہے، میں تھوڑا سا اس کا طالب علم ہوں۔ جس شخص کے سر کے نیچے یہ تعویذ کا تکیہ ہوگا اللہ پاک جل شانہ اس پہ علم و حکمت کے انوکھے دروازے کھولے گا، علم و حکمت کے انوکھے دروازے کھولے گا، اللہ پاک اس کو بصارت کے ساتھ بصیرت دے گا، بصارت بھی دے گا، نظر میں طاقت آئے گی، اور اللہ اس کو بصیرت دے گا۔ اتقوا فراست المومن، او خیال کرنا مومن کی فراست سے بچنا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کو کشف کی دنیا ملتی ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، خیال کرنا مومن کی فراست سے بچنا، اللہ اس کو فراست عجیب عطا فرماتے ہیں، اس کے دل کی آنکھیں، اس کے قلب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور جس کو پرانا درد سر ہو وہ ختم ہو جاتا ہے، جس کو نیند کا مسئلہ ہو وہ حل ہو جاتا ہے، جس کو ٹینشن ہو، دماغ ہر وقت جکڑا ہوا، ہر وقت دماغ جکڑا ہوا، اس کا دماغ پھول بن جاتا ہے، اور جس کے دماغ میں کوئی تکلیف رسولی ٹیومر ہو وہ ختم ہو جاتی ہے، جس کو پرانا نزلہ دائمی ہو اور ناک بند ہو اور ڈاکٹروں کے ہاں ہڈی بڑی ہوئی ہے اور وہ ہڈیوں کے آپریشن کرا کرا کے پھر بڑھ جاتی ہے، اس کا نزلہ ختم، جس کو چینکو کا طوفان وہ ختم، جس کو دماغ کے اندر اعصابی تناؤ کھچاؤ وہ ختم، جس کے دماغ میں ہر وقت سوچیں رہتی ہیں وہ ختم، جس کے دماغ میں ہر وقت نیگیٹو تھنک رہتی ہے وہ ختم، جس کے وقت سے پہلے بال سفید ہو رہے ہوں وہ ختم، جس کے سر کے بال گر رہے ہوں، عجیب و غریب اس کے فائدے ہیں، سر سے شروع ہوتے ہیں ناخن تک چلے جاتے ہیں۔ اس تکیے کے رکھنے سے، تکیے کے اندر تعویذ رکھنے سے، آپ تکیہ تبدیل کرتے ہیں، اس تعویذ کو اٹھا کے کسی اور تکیے میں ڈال دیں، آپ سفر میں جاتے ہیں تعویذ جیب میں رکھیں، جہاں سوئیں تعویذ رکھ لیں، پھر بھولنا نہیں ہے، پھر عجیب اس تعویذ کے اندر تاثیر ہے، عجیب تاثیر ہے، آپ دوسروں کو لکھ کے دے سکتے ہیں، سارے گھر والوں کو لکھ کے دے سکتے ہیں، پیشانی بنائیے گا پوری سورت بسم اللہ کے ساتھ، اور بسم اللہ بھی بغیر اکٹھا نہیں، بسم اللہ کو بھی جدا جدا، بسم اللہ کے ساتھ آمین بھی لکھنی ہے اور آمین بھی جدا جدا، اب آخر درود پاک پڑھنے لکھنا نہیں ہے، پڑھنے، کیونکہ ہر عمل سے پہلے درود کی برکت بہت ضروری ہے، زیر زبر نہیں لکھنی۔ اور میں جہاں آگ لگی ہے اس کاغذ کو لکھ کے اس میں ڈال دیں، آگ بچ جاتی ہے، وہ آگ پیٹرول کی ہے، لکڑی کی ہے، کمرے کے گھر کی ہے، یہ وہ آگ دلوں کی ہے، نفرتوں کی آگ، اور مشکلات کے حصول، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، وسعت کے لیے بہت کمال عمل ہے۔ ایک دن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو رب سے اصحاب کہف کی ملاقات کی آ چکی، جبریل آئے، عرض کیا آپ انہیں دنیا میں ظاہر نہیں دیکھ پائیں گے
البتہ اپنے اکابر صحابہ میں 4 صحابیوں کو ان کے پاس بھیج دیں تاکہ آپ کا پیغام ان تک پہنچائیں اور انہیں ایمان لانے کی دعوت دیں۔ اے جبریل، کیا اس کی کیا صورت ہوگی؟ میں اپنے صحابہ کو ان کے پاس کیسے بھیجوں؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا، اپنی چادر بچھائیے، ایک طرف صدیق اکبر، دوسری طرف فاروق اعظم، تیسری طرف علی المرتضی اور چوتھی طرف ابو ذر غفاری کو بٹھا دیجیے۔ پھر اس ہوا کو بلائیں جسے اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیا تھا، اور اس چادر کا یہ چاروں کونوں پکڑ لیں۔ آپ نے حکم دیا کہ ان 4 صحابہ کرام کو اٹھائے اور غار تک پہنچائے۔ ایسا ہی ہوا، ہوا نے آپ کی چادر مبارک کو اٹھایا، 4 صحابہ کو آرام و سکون سے بیٹھے رہے، دیکھتے ہی دیکھتے چادر آنکھوں سے ان 4 صحابہ سمیت اوجھل ہو گئے۔ اصحاب کہف کے غار کے پاس ہوا نے چادر کو زمین پر رکھا اور صحابہ کرام نے غار کے قریب پہنچ کر منہ سے پتھر ہٹایا۔ اندر روشنی پہنچی تو اصحاب کہف، ان کا عاشق کتا جو ان کے ساتھ آرام کر رہا تھا، ہلکی سی آواز نکالی، گویا اس نے غار میں داخل ہونے والوں کو بغیر اجازت داخل ہونے سے خبردار کیا اور باہر آیا۔ لیکن جب اولیاء اللہ کے اس عاشق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیاروں کو دیکھا تو ان کے قدموں کے بوسے لینے لگا اور دم ہلانے لگا، اور 4 صحابہ غار کے اندر گئے اور سوئے ہوئے اصحاب کہف کو سلام پیش کیا۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان اصحاب کہف کو بیدار کر دیا۔ انہوں نے جواب دیا، انہوں نے اپنا تعارف فرمایا، فرمایا بے شک اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کو سلام ارشاد فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا، ہماری طرف سے بھی اللہ اس کے رسول کو، حضرت محمد کو، جب تک زمین و آسمان میں سلامتی نازل ہو، اب سب پر بھی۔ پھر وہ سب لوگوں کو بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، ان سب نے سلام بھیجا اور باتیں کرتے رہے۔ اصحاب کہف پر ایمان لے آئے، اصحاب کہف سرکار پر ایمان لے آئے اور دین اسلام کو قبول کیا، اور فرمایا ہماری طرف سے آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کیجیے۔ پھر اپنی جگہوں پہ دوبارہ لیٹ گئے، اور اللہ پاک نے ان پر حضرت امام مہدی رحم اللہ تعالیٰ علیہ کے ظاہر ہونے تک نیند طاری فرما دی، اور امام مہدی جب ظہور فرمائیں گے تو انہیں سلام کریں گے اور ایک بار پھر بیدار فرمائیں گے اور قیامت تک کے لیے سو جائیں گے۔ 4 صحابہ واپس اسی طرح تشریف لائے، چادر کے کونے پکڑے، ہوا کو امر ہوا اور واپس حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور سارے احوال حضور کی بارگاہ میں عرض کیا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ اکبر، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، یا الہ العالمین، میرے رشتہ داروں اور میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے محبین کے مابین کبھی جدائی نہ ڈالنا۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اس کا حامی، اور جو میرے اصحاب سے محبت کرتا ہے، سب کی مغفرت فرما۔ یہ چیز جو حضور نے میرے آقا نے فرمائی ہے، میں اس بارے میں تھوڑی سی آپ کی خدمت میں درخواست کروں گا۔ بہت بڑا عمل دے دیا۔ اصحاب کہف کا عمل جدائی کو دور کرنے کا عمل ہے، اصحاب کہف کا عمل نفرتوں کو ختم کرنے کا عمل ہے، اور اصحاب کہف کا عمل، اصحاب کہف کے نام ہے الہی بے حرمت یملیخا مکسل مینا کشف تب یونس ازرافت یونس کشافت یونس یوانس بوس و کلبہم کتمیر، کتا ان کا۔ یہ نام ایسے کمال نام ہیں جو ان ناموں کو پڑھے گا، کثرت سے پڑھے گا، جدائیاں، نفرتیں، جادو کا تو آخری علاج ہے۔ اور میں جہاں آگ لگی ہے، اس کاغذ کو لکھ کے اس میں ڈال دیں، آگ بجھ جاتی ہے۔ وہ آگ پیٹرول کی ہے، لکڑی کی ہے، کمرے کے گھر کی ہے، یہ وہ آگ دلوں کی ہے، نفرتوں کی آگ۔ اور مشکلات کے حصول، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے، وسعت کے لیے بہت کمال عمل ہے اصحاب کہف کا عمل۔ میں سالہ سال سے بتا رہا ہوں اور سالہ سال سے اس کو اللہ کی مخلوق کو دے رہا ہوں۔ آپ بھی ضرور اس کو کریں، میری طرف سے اجازت ہے۔ اصحاب کہف کے نام ایک تسبیح پڑھ لیا کریں صبح شام، ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیا کریں، ویسے ہی پڑھتے رہیں، کاغذ پہ لکھ کے اس کی تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیں، پانی میں پئیں، مختلف طریقوں سے۔